الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ معزز ناظرین اور سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دو چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین ذکر سے متعلق بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العالمین شکر سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری مت کرو۔ جی ہاں ناظرین محترم، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا ہر انسان کو، تمام امت مسلمہ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چاہے آپ دنیا کے کسی مکان میں ہو، چاہے آپ دنیا کے جس جگہ پہ ہو، جس مکان پہ ہو، جس دکان کے اندر ہو، دنیا کے جس جگہ پہ آپ ہو، ہر جگہ سے اللہ کا آپ شکریہ ادا کیجیے۔ چاہے آپ غریب ہو، چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ مالدار ہو، چاہے آپ جس حالت میں بھی ہو، ہر حال میں ہر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چاہے آپ کے پیٹ کے اندر لقمہ ہو، چاہے آپ بھوک سے ہو، چاہے آپ پیاسے سے ہو، چاہے آپ بھوک سے ہو، چاہے آپ بھوک کی حالت میں ہو، چاہے آپ پیاس کی حالت میں ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہماری اور آپ کی زبان سے شکریہ کا الفاظ نہیں نکلتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ جس بندے سے آپ سنو، جس انسان سے آپ سنو، ہر ایک کی زبان پر شکوہ اور شکایت کے الفاظ نکلتے ہیں۔ حالانکہ مادی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی آج کل کے دور میں، ہمارے زمانے میں جتنی نعمتوں کی فراوانی، جتنی نعمتوں کی بارش ہمارے اور آپ کے دور میں ہو رہی ہے، اس سے پہلے اتنی نعمتیں نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہمارے اور آپ پر برس رہی ہے، اس سے پہلے اتنی نعمتیں نہیں برستی تھی۔ پہلے کے جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، وقت کے حکومت ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی آج کل کے ایک غریب انسان، پہلے کے جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، پہلے وقت کے جو حکومت ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ہمارے اور آپ کی طرح زندگی نہیں گزار پاتے تھے۔ پہلے جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے گھروں کے اندر چراغ جلتے تھے، ان کے پاس پہلے کے جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے گھروں میں تیلوں کے چراغ جلتے تھے، جس کی وجہ سے پورا گھر روشن نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ لوگ اندھیروں میں کم روشنی کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ لیکن آج کل کی اس دور کے اندر آپ ایک غریب انسان کا جائزہ لیجئے۔ آپ معاشرے کے اندر جس کو آپ غریب تسلیم کرتے ہیں، جس کو آپ غریب تصور کرتے ہیں، آپ ان کے گھروں کا جائزہ لیں، آپ ان کے گھروں کو جا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے گھروں کے اندر چراغ جلتے تھے، ان کے پاس مکمل لائٹوں اور روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے اس دور کے اندر ایک غریب انسان کے گھر کا آپ جائزہ لیجئے،
ان کے گھروں کے اندر بہترین قسم کی لائٹیں لگی ہوئی ہوگی، ان کے گھروں کے اندر بہترین قسم کے بلب جل رہے ہوں گے، ان کے گھروں کے اندر بہترین روشنی کا انتظام ہوگا، ان کے گھروں کے اندر بہترین لائٹوں کا انتظام ہوگا، لائٹوں کے قمقمے جل رہے ہوں گے، جبکہ لائٹوں کا انتظام، قمقموں کا انتظام پہلے کے جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے۔ پہلے کے جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے ان کے گھروں کے اندر سردی اور گرمی کے بچاؤ کے لیے ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتے تھے۔ جب گرمی کا موسم آتا، جب سردی کا موسم آتا تو ان بادشاہوں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہوتے تھے۔ وہ لوگ سردیوں کے اندر مشقت کا سامنا کرتے تھے، وہ لوگ سردیوں کے موسم میں ان کو تکلیف ہوتی تھی، ان کے پاس انتظامات نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ گرمیوں کے دنوں کے اندر مشقت اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے ہمارے اس دور کے اندر سردی کا کپڑا الگ ہے، گرمی کا کپڑا الگ ہے، ہر موسم کے کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں۔ سردی سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس لحاف کا انتظام ہے، ہمارے پاس سویٹر کا انتظام ہے، ہمارے پاس تمام تر چیزیں سردی سے بچاؤ کے لیے، اچھے سے اچھے مکان ہمارے پاس ہے، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے ہمارے گھروں کے اندر پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اے سی لگی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کولر لگے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کل کے جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، حکومتیں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ان کے گھروں کے اندر یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، ان کے گھروں کے اندر اے سیوں کا انتظام نہیں ہوتی تھی، ان کے گھروں کے اندر کولروں کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے پاس تمام چیزوں کا انتظام ہے۔ سردی کے موسم میں ان کے پاس گرم پانی کرنے کے انتظام نہیں ہوتا تھا، آج ہمارے پاس سردی کے موسم میں ہم گرم پانی پیتے ہیں اور گرمی کے موسم میں ہم ٹھنڈے پانی پیتے ہیں۔ ان کے پاس ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ہمارے پاس سردی کے موسم میں گرمی کی چیز موجود ہے اور گرمی کی چیزوں میں سردی کے انتظامات ہمارے پاس موجود ہیں۔ کل کے جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس سواری کرنے کے لیے کوئی سواریاں نہیں ہوتی تھی، جب وہ لوگ سفر کرتے تھے تو ان کو سفر کے اندر ایک مہینے کا ٹائم لگ جاتا تھا، ایک مہینے کی مدت لگ جاتی تھی۔ لیکن اس وقت کے بادشاہ جو ایک مہینے کے اندر سفر کو طے کرتے تھے، آج کل کے دور میں ایک عام انسان ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے، آج کل کے دور میں ایک انسان ٹرین کا سفر کر رہا ہے، ایک انسان کار اور موٹر سائیکل کا سفر کر رہا ہے۔ کل کے جو بادشاہ ایک مہینے کا جو سفر کرتے تھے، آج کل کے ایک غریب انسان چند گھنٹوں کے اندر، ایک دن کے اندر وہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کل کے جو بادشاہ تھے، بڑے بڑے وقت کے بادشاہ کی زندگی تھی، ان سے اچھی بھی آج کے ایک غریب انسان اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کل کے جو بھکاری ہوتے تھے وہ لوگ آ کر سوال کرتے تھے، کل کے بھکاری، اس زمانے کے، اس دور کے جو بھکاری ہوتے تھے، اس دور کے بھکاری روٹیوں کا، کھانے کا سوال کرتے تھے، لیکن آج کل کا اللہ رب العالمین نے اس قدر کھانے اور پینے کی فراوانی کر دی ہے کہ آج کل کے ہمارے جب گھروں کے اندر بھکاری آتے ہیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو روٹی اور کھانا نہیں مانگتے بلکہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، نشے کرنے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے، بیڑی پینے کے لیے ہمارے اور آپ سے آج کل کے بھکاری سوال کرتے ہیں، پیسوں کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نشہ کرنا ہے۔ پہلے کے دور کے اندر پیسوں کا سوال نہیں کرتے تھے،
کھانا مل جائے یہ بہت بڑی بات تھی، روٹی مل جائے بہت بڑی بات تھی، لیکن آج کل کے بھکاری روٹی نہیں مانگتے، کھانا نہیں مانگتے، بلکہ پیسے مانگتے ہیں اور پیسے مانگ کر کے نشہ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کل کے بادشاہوں کی جو زندگی تھی اس سے کئی گنا اچھی زندگی آج کل کے ایک انسان گزار رہا ہے۔ لیکن کل کے جو بادشاہ تھے، کل کے جو لوگ تھے، وہ لوگ تھوڑی سی نعمتوں میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ پیٹ کے اندر کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، پیاسے کی حالت میں ہے، بھوک کی حالت میں ہے، فاقے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ لیکن آج کے ایک انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ایک انسان پوری زندگی کھاتے کھاتے انسان کے پورے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہر وقت زبان سے شکوہ اور شکایت، ہر وقت زبان سے شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جس بندے سے آپ پوچھیں گے کہ کیا حال ہے، خیریت تو ہے، زبان سے کہیں گے یار کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، مکان کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، تمام تر زبان کے اندر شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس دور کے اندر جب سوال کرتے تھے کہ آپ کی خیریت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، وہ کہتے تھے جس حال میں بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ آج کل ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کل کے اس دور کے اندر جب کوئی انتقال ہو جاتا، لوگ سوال کرتے کہ ان کا انتقال کیسے ہوا، وہ لوگ کہتے تھے فاقے کی حالت میں 4 دن سے 5 دن سے کھانا نہیں کھائے تھے، اس لیے ان کا انتقال ہو گیا، فاقے کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کی موت آ گئی۔ کہتے ہیں فلاں بیماری ہو گئی تھی۔ ناظرین محترم، یہ تمام تر جو آج کل کے اس دور کے اندر بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہے، صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ زیادہ کھا رہے ہیں۔ یہ تمام بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس دور کے اندر وہ لوگ کم کھاتے تھے، یہ تمام تر بیماریاں نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ہم اور آپ زیادہ کھا رہے ہیں، اس لیے یہ تمام تر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اس زمانے کے اندر یہ تمام تر بیماریاں نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ بھوک سے مرتے تھے، لیکن آج ہم اور آپ کھا پی کر مر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کو دنیا عطا بن رباح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عطا بن رباح رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات القاء فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے عطا، آپ لوگوں کو کہہ دو کہ جب ہماری طرف سے تھوڑی سی نعمتوں میں تنگی ہوتی ہے، جب ان کو رزق کے اندر کمی ہوتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی فوراً ناشکری کرتے ہیں اور ہر جگہ پر جا کر کے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، بیٹھکوں میں جا کر کے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نامہ اعمال کو جب ہمارے فرشتے ہمارے دربار میں لے کر آتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال پورے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ان کی شکایت، میں ان کے شکوے اپنے فرشتوں کے سامنے نہیں کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے جس دن اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے رزق کا فیصلہ کرنے لگ جائے، اس دن سے یاد رکھیے ہم سب کے سب بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے اعمال اچھے نہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔
لیکن اللہ رب العالمین کا ہمارے اور آپ کے اوپر، تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بہترین رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو اپنے رزق کو روک لیتے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے رزق کھلا رہے ہیں۔ رب العالمین کا شکر ہے۔ ناظرین محترم، اب بتائیے پوری دنیا کے اندر جتنے سارے درخت، جتنے سارے جھاڑ ہیں، ان جھاڑوں کے پتوں کو کوئی انسان گن سکتا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ریتی ہے، اس ریتی کی زراعت کو کوئی انسان گن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں گن سکتا ہے۔ سمندر کے پانی کے قطرے کو کوئی انسان اگر گننا چاہے تو گن سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں گن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں پوری دنیا کے درختوں اور جھاڑوں کے جو پتے ہیں، تمام پتوں کو ایک انسان گن سکتا ہے۔ سمندر کے قطروں کو ایک انسان اگر گننا چاہے تو گن سکتا ہے۔ ریت کی زراعت کو اگر کوئی انسان گننا چاہے تو گن سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر برس رہی ہے، ان نعمتوں کو کوئی انسان نہیں گن سکتا ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو۔ حضرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اوپر کتنی نعمتوں کی بارش برسا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہر حال میں ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی چند باتوں پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں